منازل بن لاحق کی نافرمانی سے توبہ کا رلا دینے والا واقعہ۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کے اندھیرے میں اپنے والد محترم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ لوگ سو چکے تھے اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک میرے والد محترم کو ایک غم زدہ انسان کی آواز سنائی دی جو حسرت بھری آواز میں اپنے رب سے اس طرح میں گفتگو تھا: یا اللہ، رات کے اندھیروں میں تو ہی مجبور و لاچار کی دعا کو سنتا ہے۔ اے تکلیف اور بیماری کی وجہ سے آنے والی آزمائش کو دور کرنے والے اللہ۔ منازل بن لاحق بیت اللہ کے سین میں اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ، بیت اللہ کے تمام مہمان سو چکے ہیں، لیکن اللہ تو حی قیوم ہے، تجھے تو نیند نہیں آتی۔ اللہ اپنے فضل و خاص سے میرے گناہ معاف فرما دے۔ ساری مخلوق حرم میں تجھ ہی سے مانگتی ہے، اگر تیری معافی کے حقدار اپنے اوپر زیادتی کر لینے والے نہیں ہیں تو پھر تیرے علاوہ ان گناہ گاروں پر رحم و کرم کی بارش کون کرے گا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: بیٹا جاؤ، اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ میں اسے تلاش کرتا ہوا مقام ابراہیم پر پہنچا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی تجھے بلا رہے ہیں۔ اس نے نماز مختصر کی، اس نے نماز ختم کی اور میرے ساتھ چل دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسے سوال کیا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا: میں عربی ہوں۔ پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ جواب دیا: میرا نام منازل بن لاحق ہے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا: گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کا قصہ کیا ہو سکتا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: بات ذرا کھل کر بیان کرو۔ اس نے تفصیل بتانا شروع کر دی۔ اب منازل بن لاحق نے اپنا واقعہ سنانا شروع کیا۔ کہتا ہے کہ میں لاہو و لہب کا گرویدہ ایک نوجوان تھا، اس سے کبھی سیر نہیں ہوتا تھا۔ میرا والد مجھے واعظ و نصیحت کرتا اور کہتا: بیٹا جوانی کی حرکتوں اور غلطیوں سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور ظالموں کو اس سے ضرور دوچار ہونا پڑتا ہے۔ میرا والد واعظ و نصیحت میں ذرا سختی کرتا تو میں اتنی ہی سختی اسے مارا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے نصیحت کی تو میں نے اسے خوب پیٹا۔ اس نے قسم اٹھائی کہ وہ بیت اللہ جا کر پردے اور غلاف کے ساتھ چمٹ کر میرے خلاف بد دعا کرے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، غلاف پکڑا اور بد دعا کرنے لگا۔ اب منازل کا باپ یہ اللہ سے بد دعا کرنے لگا کہ اللہ، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، تو واحد اور صمد ہے، تجھ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ یہ میرا بیٹا منازل ہے جو مسلسل نافرمانی کیے جا رہا ہے۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اس لیے میرا حق مجھے ملنا چاہیے۔ اللہ اس کے ایک بازو کو فالج ہو جائے۔ اللہ تو پاک ہے، تیری کوئی اولاد نہیں۔ منازل نے قسم کھا کر کہا کہ ابھی میرے والد کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مجھے فالج ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا خشک اور فالج زدہ ہاتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نکال کر دکھایا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر والدین کو ناراض کر لیا تو اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔